الا تقاتلون قوما، تم کیوں لڑتے نہیں ہو ایسی قوم سے، نکثوا ایمانہم، جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑا، وہموا باخراج الرسول، اور ارادہ کیا رسول کو شیر سے نکالنے کا یا قتل کرنے کا، وہم بدؤکم اول مرہ، اور انہوں نے سب سے پہلے تم سے معاہدوں کو توڑا، اتخشونہم، کیا تم ان سے ڈرتے ہو، فاللہ احق ان تخشوہ، پس اللہ تعالیٰ اس کی زیادہ مستحق ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرا جائے، ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ گزشتہ آیتوں میں اللہ رب العزت نے صلح حدیبیہ کی باتیں بیان فرمائی تھی، اور پھر اس کے بعد مشرکین مکہ کے معاہدوں کو توڑنے کی وجوہات بیان فرمائی تھیں، اور فرمایا تھا کہ ان کے دلوں کے اندر مسلمانوں کے خلاف جو ہے بہت بڑے بڑے ناپاک عزائم ہے، ان کا مقصد مسلمانوں کو ختم کرنا ہے، اور اس کے سوا ان کو کوئی مقصد نہیں ہے۔ اگرچہ وقتی طور پر یہ کہتے ہیں ہم مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، لیکن یہ وسائل کے انتظار میں رہتے ہیں، جیسے ہی ان کو وسائل مل جائے، جیسے ہی ان کو طاقت مل جائے، جیسے ہی ان کو قوت مل جائے، تو یہ مسلمانوں کو ختم کرنے کا ہی سوچتے ہیں اور کچھ نہیں سوچتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ اپنے ان حرکات سے باز آ جائے، توبہ کر لے، نمازوں کے پابند ہو جائے اور ایمان لائے اور زکوٰۃ دینے والے بن جائے، تو یہ تمہارے بھائی ہے، لہذا اسلام کے اندر داخل ہو گئے، ان کے ساتھ بھی وہی سلوک کریں جو آپ نے مسلمانوں کے ساتھ کرنا ہے۔ پھر آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ اپنے معاہدوں کو توڑتے ہیں اور اسی پر برقرار رہتے ہیں اور تمہارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں، تو پھر ایسے سرداروں کو، ایسے پیشواؤں کے ساتھ لڑو، ان کے ساتھ قتل و قتال کرو، ان کو ختم کرو۔ اور لڑنا اس لیے تاکہ یہ ایمان کی طرف آ جائے، دین کی طرف آ جائے، اسلام کی طرف آ جائے۔ تمہارا مقصد صرف یہی ہو، لڑنا دین کے لیے ہو، مال کے لیے نہ ہو۔ لڑنے سے مقصد تمہارا یہ ہو کہ یہ اسلام کی طرف آ جائے، اسلام قبول کر لے یا جزیے کے لیے تیار ہو جائے، ٹیکس دینے کے لیے تیار ہو جائے۔ تو وہ گزشتہ آیتوں میں یہ باتیں بیان فرمائی تھیں۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو غیرت دلا رہے ہیں کہ الا تقاتلون قوما، کیوں ایسی قوم سے تم نہیں لڑتے ہو، کیوں نہیں لڑتے ہو، نکثوا ایمانہم، جنہوں نے اپنی معاہدوں کو توڑا۔ تو صحابہ کرام کے بارے میں تو یہ تصور ہی ہم نہیں کر سکتے کہ انہوں نے کبھی میدان جہاد سے اور یا کہیں ایسے ارادہ ظاہر کیا ہو کہ ہم لڑ نہیں سکتے ہیں، ہم نہیں لڑتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں فرما رہے ہیں۔ تو ایسی ضمناً بات آ رہی ہے ان کے بارے میں، الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانہم، کیوں نہیں لڑتے ہو ایسی قوم سے، نکثوا ایمانہم، جنہوں نے اپنے معاہدوں کو توڑا۔ اب قوم سے مراد کون ہے؟ تو مفسرین نے اس کی مختلف توجیحات ذکر کی ہے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد مدینے کے جو یہودی تھے وہ مراد ہیں۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کی طرف چلے گئے، جو رومیوں کے ساتھ مسلمانوں کا مقابلہ تھا، روم والوں کے پاس طاقت زیادہ تھی، لہٰذا یہودیوں نے مسلمانوں کو جو ہے کمزور کرنا چاہا۔ مدینے کے اندر جو یہود تھے بڑے بڑے، مسلمانوں کی صفوں کے اندر جو ہے دراڑ کو ڈالنا چاہا، مسلمانوں کو کمزور کرنا چاہا، اور کہتے تھے تم اتنے ان پیلے لوگوں سے، لال لوگوں سے تم کیسے لڑو گے، ان کے پاس طاقت ہے، ان کے پاس قوت ہے، لہٰذا ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب تم کل ان کے ساتھ لڑنے کے لیے جاؤ گے تو تم ان کی رسیوں کے اندر بند ہوں گے، لہٰذا وہ تمہیں پکڑ لیں گے، جیلوں کے اندر ڈال لیں گے، ختم کر دیں گے، لہٰذا ان کے ساتھ نہ لڑو، نہ جاؤ۔ اور ایک یہودی بڑا منافق آپ علیہ السلام کے پاس آ گیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، آپ تو جانتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے ہمیں مطلب اپنے خواہشات پر ہماری قابو نہیں ہے، لہٰذا رومیوں کی عورتیں بہت خوبصورت ہے، حسین و جمیل ہوتی ہے، اور میدان جہاد میں وہ اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، لہٰذا ہمیں آپ اجازت دے دیں کہ ہم نہ جائیں وہاں، لہٰذا ہم نہیں جا سکتے ہیں، اگر چلے جائیں گے تو یہ خوف ہے کہ ہم فتنے میں پڑ جائیں۔
تو اللہ نے کہا الا فی الفتنۃ سقطوا، یہ تو فتنے کے اندر پہلے سے گر چکے ہیں، پڑ چکے ہیں، لہٰذا فتنے میں یہ اپنی دلی کیفیت ظاہر کر رہے ہیں، ان کے دل کے اندر نفاق ہے، وہ نفاق کا فتنہ ہے۔ اب وہ عورتوں کا فتنہ نہیں، انسان کا ایمان کامل ہو تو کسی عورت کی طرف جا نہیں سکتا ہے، کسی حرام کی طرف جا نہیں سکتا ہے، کسی زنا کی طرف جا نہیں سکتا، انسان کا ایمان کامل ہونا چاہیے۔ تو یہ انہوں نے مختلف یہ مسلمانوں کو کمزور کرنا چاہا، لیکن مسلمان کمزور نہ ہوئے۔ جب وہ چلے گئے تبوک کی طرف تو ان کی یہ پلان سارے ناکام ہو گئے۔ اب انہوں نے کہا آخری حربہ ہے۔ آخری حربہ کیا ہے کہ مسلمانوں کی اس سلطنت کو ختم کرنا ہے، مسلمانوں کو ختم کرنا ہے، اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ختم کرنا ہے۔ تو کہا جب تبوک سے واپسی ہو رہی تھی بغیر کسی لڑائی کے، اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے تو ان یہودیوں نے اور ان منافقوں نے جو ہے مل کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گاٹ لگایا، میں نے کمین کے اندر بیٹھ گئے اور کہا کہ یہاں سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گزریں گے تو ان پر حملہ کریں گے۔ تو 12 کے قریب یا اس سے زیادہ لوگ تھے۔ تو اللہ رب العزت نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دے دی۔ آپ علیہ السلام نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ کو بتایا کہ فلاں فلاں جگہ پر لوگ بیٹھے ہوئے، جاؤ ان پر حملہ کرو۔ تو جیسے ہی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ چلے گئے، ان پر جیسے ہی حملہ کیے تو وہ بھاگ گئے۔ تو نقاب پوشتے، نقاب پہنے ہوئے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر منافق کا نام حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو بتایا تھا، تو اس کے بارے میں یہ بیان ہے، منافقوں کے بارے میں۔ تو کہا لا تقاتلون قوما، ایسی قوم کے ساتھ کیوں نہیں لڑتے ہو، نکثوا ایمانہم، جنہوں نے اپنی معاہدوں کو توڑا، وہموا باخراج الرسول، اور انہوں نے کیا کیا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہر سے نکلنے کا ارادہ کیا، یعنی نکالنے کا، مدینے کے شہر سے نکالنے کا ارادہ کیا۔ وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور انہوں نے پہلے تم سے کیا کر دیا، معاہدوں کو توڑا، یعنی پہل ان لوگوں نے کی۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں سے مراد اہل مکہ ہے، یعنی مکے والے جو لوگ ہیں وہ مراد ہے۔ تو لہذا پھر اس صورت کو یہ ماننا پڑے گا کہ یہ مکہ سے پہلے نازل ہو چکی، فتح مکہ سے پہلے۔ اور اگر ہم مدینے والے اس سے مراد لے لیں تو اس سے مدینے کے منافقین مراد لے لیں تو پھر یہ صورت جو ہے یہ ثابت ہوگی کہ یہ فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو کہا اس سے مراد، بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ مکے والے بھی مراد ہو سکتے ہیں، مکے کے جو سردار ہے، جو مشرکین مکہ تھے، وہ بھی مراد ہے کہ انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدوں کو توڑا۔ آپ علیہ السلام نے ان کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں کی، ان کے ساتھ کیا کیا، اللہ کا پیغام ان کے سامنے رکھا، اللہ تعالیٰ کی آیتیں ان کے سامنے رکھیں۔ جب وہ جو ہے وہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا تو وہ جھگڑے پر آ گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ دلیل کے ساتھ بات کی، انہوں نے تلوار کے ساتھ بات کی، تلوار نکالا اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانا چاہا۔ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ، اور ارادہ بھی کیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہر سے نکالنے کا، قتل کرنے کا بھی ارادہ کیا۔ وہ مشہور واقعہ ہجرت کا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر رہے تھے تو کتنے لوگوں کو آپ علیہ السلام کے گھر کے قریب بٹھایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی نکلیں گے تو ختم کر دیے جائیں گے۔ تو کہا وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہر سے نکالنے کا ارادہ کیا۔ وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور پہل ان لوگوں نے کی ہے۔ جب بھی کافر اور مسلمانوں کا معرکہ ہوا، کافروں کو مسلمانوں کا، تو پہل کافروں نے کیے۔ لوگ کہتے بھائی مسلمان امن پسند نہیں ہے، مسلمان امن نہیں چاہتے۔ مسلمان تو ایمان امن سے ہے نا، مسلمان تو چاہتے ہی امن ہے، لیکن کافر یہ کہ وہ ہر بار کیا کرتے ہیں، مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، پھر اس کے بعد جب وہ مظلوم ہو جاتا ہے، جب وہ کمزور ہو جاتا ہے، پھر مگرمچھ کے آنسو بہاتا ہے، کہتے ہیں میرے ساتھ کچھ نہیں ہے، میرے ساتھ کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو کہا وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اب بھی جہاں بھی کہیں مسلمان کافر کی لڑائی ہوگی، مسلمان ملک کی کافر ملک کی لڑائی ہوگی، تو پہل کیا کرتا ہے، کافر کرتا ہے، کافر ہی کرتا ہے۔ أَتَخْشَوْنَهُمْ، کیا تم ان لوگوں سے ڈرتے ہو، ان کافروں سے ڈرتے ہو جن کے دل کے اندر ذرہ برابر میں ایمان نہیں۔ ایمان تو سب سے طاقتور چیز ہے، لہذا جس دل کے اندر ایمان ہو وہ کسی سے نہیں ڈرتا ہے۔
سامنے کوئی بھی ہو، بڑے سے بڑا آدمی ہو، بڑے سے طاقتور سے طاقتور آدمی ہو، لیکن جب ایمان دل کے اندر ہو تو پھر اس سے ڈرنا نہیں ہے۔ فاللہ احق ان تخشوہ، اللہ اس کے زیادہ حقدار ہے کہ اس سے ڈرا جائے۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم کیا ہو، ایمان رکھتے ہو، یعنی ایمان کی علامت یہ ہوگی کہ انسان صرف اور صرف اللہ سے ڈرے گا، باقی مخلوق سے نہیں ڈرے گا، مخلوق کوئی بھی ہو، طاقتور سے طاقتور ہی کیوں نہ ہو، مالدار سے مالداری کیوں نہ ہو، اس کے پاس سب کچھ ہو، اسلحے ہو، ٹینک ہو، طیارے ہو، ٹھیک ہے، لیکن انسان مسلمان کیا ہے کہ وہ اللہ سے ڈرے، مسلمان کامل مسلمان وہ ہے کہ وہ اللہ سے ڈرے۔ تو اس اللہ نے فرمایا فاللہ احق ان تخشوہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے زیادہ حقدار ہے، اس کی زیادہ مستحق ہے کہ اس سے ڈرا جائے۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد